بارش کب برسے گی, موت کسی کو کب آئے گی, قیامت کب قائم ہونی ہے, یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہیں. نوبڈی, اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جو بتانے والا ہے. ہاں البتہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے آنے سے پہلے کچھ ایسے معاملات ضرور ہوں گے. اس میں سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی, جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے اگر یہ 10 سال پہلے یہ بات ہو رہی ہوتی نا, 20 سال پہلے بات ہو رہی ہوتی, شاید اس چیز کو کوئی بلیو نہ کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا But I will inform you of some of its signs. میں تمہیں کچھ اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں. When a slave woman gives birth to her mistress, یعنی کہ جب ماں جو ہے اپنی مسٹریس کو برتھ دے, یعنی کہ مسٹریس کا کیا مطلب, اس کے اوپر حکمرانی کرنے والی. یعنی کہ آج آپ دیکھ لیں بیٹی جو ہے وہ ماں کے اوپر کیسے حکم چلاتی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی یہ قرآن میں بھی ذکر چل رہا ہے اور حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں, دور فتن کے معاملات قرآن اور حدیث کے ساتھ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں اور اللہ کے کچھ احکامات بھی موجود ہیں قرآن کریم میں. تو میں اور آپ فتنے کے زمانے سے گزر رہے ہیں. تو فتنے کے زمانے سے جب انسان گزر رہا ہو تو اس کی تیاری کیا ہونی چاہیے, اور کیا ایسا دین دنیا میں ہے جس نے یہ سارا کچھ ہمیں پہلے بتایا ہو. کیا کوئی ایسے نبی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ایک ایک چیز ہم مسلمانوں کو بتا دی اور جن کا آج ہم عینی مشاہدہ بھی کرتے ہیں, ہمارے سامنے ہے. Things are right in front of us. بات وہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے یا کھول کے رکھنی ہے, آبزرو کرنا ہے اس کو. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صحیح نبی انہیں ڈیفائن نہیں ہوتا. حضور سچے نبی تھے, ان کی پروفیسی ان کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ان کی پروفیسیز کیونکہ اب ٹھیک ہو رہی ہیں تو اس لیے وہ سچے, وہ ویسے ہی سچے نبی تھے. آپ اس چیز کی دلیل اس بات سے لے لیں کہ جب حضور ہجرت پہ تھے, ہجرت کا وقت تھا, ہجرت کی رات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش نے کیا ارادہ بنایا ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا. ایسے ہی تھا, لیکن امانتیں کس کے پاس پڑی ہوئی تھی, اسی انسان کے پاس جس کو یہ شہید کرنے کا ارادہ بنا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ صادق ہیں, یہ سچے ہیں, یہ امین ہیں, یہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں. یعنی کہ ایک انسان, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے انسان کے پاس اپنی امانت رکھوائیں, اس کو آپ مارنا چاہتے ہو آج کے زمانے میں. کین یو ایون تھنک آف اٹ؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو پتہ تھا یہ صادق, اور جو انسان انسانوں کے ساتھ صادق ہو وہ اللہ کے اوپر کیسے معاذ اللہ جھوٹ باندھ سکتا ہے. تو یہی بات جب ابو سفیان کے ساتھ رومن ایمپرر نے جب بات چیت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یہی سوال کیا تھا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. ان کا جس نے انسانوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے بارے میں کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یہ ان پروفیسیز کا محتاج نہیں ہے. یہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کے طور پہ یہ باتیں بتائیں تاکہ ہم اپنی تیاری کریں, اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ اب ہم اپنی تیاری کریں. تو دور فتن کے اوپر کچھ احادیث ہیں جو ایک اس میں تو کور نہیں ہو سکتی نشست میں, لیکن یہ کہ کچھ ضروری چیزیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ اس نشست میں انشاءاللہ اور 2-4 نشست میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے. سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 191 میں اللہ فرماتے ہیں And the fitna, trial and persecution is worse than killing. یعنی کہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو فتنہ ہے یہ قتل و غارت سے بھی بری چیز ہے.
یعنی کہ اس کے اندر انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط. تو یہ میں اور آپ ابھی دور فتن سے گزر رہے ہیں, اس میں آپ کو بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آج کچھ انڈیویجولس کے بارے میں اور آپ ایک کوشچن مارک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ لوگ ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں, یہ بندہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی کلیئر پکچر بیکاز ہمارا دماغ موڈ ہوتا ہے تھرو واٹ وی سی, وہ اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے. اصل بات صرف اللہ کی ذات کو ہی پتہ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وہ لائٹ دے جس میں ہم سچ دیکھ سکیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنی سخت بات کہی ہے سورہ بقرہ میں کہ جو فتنہ ہے وہ کسی ظلم سے یا کسی کو قتل کرنے سے بھی زیادہ شدید چیز ہے. سورہ تغابن میں آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم. یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں indeed your wealth and your children are but a trial and with Allah is a great reward. اللہ رب العزت یہاں پہ مال اور اولاد, اموالکم و اولادکم, اموال مال اور اولاد یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. فتنہ ان اے سینس اٹس اے ٹیسٹ فار یو کہ تم اس کو کیسے آزماتے ہو. دیکھیں کسی نے اگر حرام کی کمائی کرنی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کی وجہ سے. انسان سب سے پہلے فتنے میں پڑتا ہے, حرام میں پڑتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کچھ کر لوں. یا پھر انسان کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو ایک وادی مل جائے تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے. ابن آدم جو ہے اس کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی. تو میرا اور آپ کے انگریڈینٹس میں نا ایک چیز ہے پانی. اللہ تعالیٰ نے گارے سے بنایا نا انسان کو, تو پانی آپ نے دیکھا ہے میرے اور آپ کے اندر یہ چیز کیوں ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ پانی جہاں سے بھی راستہ بنا سکتا ہے نا وہ بناتا ہے. جس کی انسان کے اندر یہ حرص کا مادہ جو آتا ہے یہ پانی سے آتا ہے. پانی آپ دیکھ لیں, پانی کو کھلا چھوڑیں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بناتا جائے گا. تو یہ حرص جو ہے میرا آپ کے اندر یہ پانی کی وجہ سے ہے. دیٹس the ingredient of our body. تو اس لیے اللہ رب العزت نے 2 جگہوں پہ مجھے اور آپ کو سختی سے وارن کر دیا قرآن کے اندر بقرہ میں اور تغابن میں کہ ایک جو فتنہ ہے یہ قتل و غارت اور ظلم سے بھی بدتر چیز ہے. نمبر 2 کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد کے تھرو تمہیں آزمایا جائے گا, اور اگر تم اس میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت گریٹ ریوارڈ ہے اس چیز کا. آج میں اور آپ پھنسی 2 چیزوں کے اندر ہوئے ہیں, مال کے اندر اور اولاد کے اندر. اولاد کی ہر چیز پوری کرنے کے پیچھے میں نے بھی آپ کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی رحمہ اللہ کی مثال دی کہ ان کے بچوں نے ان کو کہا کہ ابا جی آپ کی 2.5 سال حکمرانی کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے, اور کتنی عیدیں گزری ہوں گی, 4 عیدیں گزری ہوں گی کم از کم. جو بچوں نے یہ خواہش کی کہ ہمیں عید کے نئے کپڑے ہی دلوا دیں, آپ وقت کے حکمران ہیں, نہیں ہے پیسے. کیونکہ ان کا تقوی کا معیار یہ تھا کہ اگر وہ دفتری کام میں 5 بجے کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آج کل 5 بجے ہم لوگ 5 بجے تک عمومی طور پہ کام ہوتے ہیں, اگر وہ 5 بجے تک کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اس کے بعد وہ سرکاری دیا بجھا دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا تیل ڈالتے تھے اور اس کے اندر اس سے آگ جلاتے تھے. تو آپ اندازہ کریں گے تقوی اتنا زیادہ تھا, اور تقوی اتنا زیادہ تھا حالانکہ ان کے ایڈوائزر نے ان کو کہا بھی کہ اس کے بعد بھی تو آپ عام لوگوں کے مسائل سنتے ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا گورنمنٹ کے ایشوز آپ ریزالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے دوست کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزار لیا سرکاری دیے کے اندر تو وہ میرے لیے کل کو قیامت کے دن بوجھ بن جائے گا. اتنا خوف, اتنا ڈر. اور آج میری اور آپ کی حالت دیکھیں, یا دفتر کی بتیاں چل رہی ہوتی ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اے سی چل رہے ہوتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وی ڈونٹ کیئر.
اس کو میں اپنا مال نہیں سمجھتے. تو اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے نے جب اصرار کیا، ظاہری بات ہے والد ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، گئے اپنے خزانچی کے پاس. اور وہی بات کہ خزانچی نے کہا کہ انہوں نے کہا مجھے کچھ قرضہ دے دیں، میں اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنا لوں. یہ حالت ہے وقت کے حکمران کی کہ اس کے پاس بچوں کے لیے کپڑے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور وہ جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی اتنی سخت، مطلب کہ جب ایک نیک حکمران ہوتا ہے نا، اس کی جو شروع ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی. اس نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دیں کہ آپ مجھے قرضہ اپنی زندگی میں واپس کریں گے. کہ میں زندگی تو میں کوئی وہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے سکتا. واپس آئے، اپنے بچوں کو تسلی دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عمر کے بچے جو ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے بچے جو ہیں، وہ جنت میں سورت کپڑے پہنیں گے. یہ تربیت تھی اس وقت کے ہمارے حکمرانوں کی. خیر، اب احادیث پہ چلتے ہیں. ابن ماجہ میں بک آف ٹرائبلیشنز میں حدیث نمبر 4044 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات رپورٹ کرتے ہیں کہ a man came and asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, O Messenger of Allah, when is the hour? حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انسان آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا. The Prophet replied صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوچھنے والے کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا بتانے والے کو پتہ ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے ہر ایک سے. قیامت کب قائم ہونی کسی کو نہیں پتا. 5 چیزیں ایسی ہیں جو حضور نے بھی فرمایا مجھے بھی نہیں پتا. بارش کب برسے گی, موت کسی کو کب آئے گی, قیامت کب قائم ہونی ہے, یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہے. نوبڈی, اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے جو بتانے والا ہے. ہاں البتہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے آنے سے پہلے کچھ ایسے معاملات ضرور ہوں گے. اس میں سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی, جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے اگر یہ 10 سال پہلے یہ بات ہو رہی ہوتی نا, 20 سال پہلے بات ہو رہی تھی, شاید اس چیز کو کوئی بلیو نہ کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا But I will inform you of some of its signs. میں تمہیں کچھ اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں. When a slave woman gives birth to her mistress, یعنی کہ جب ماں جو ہے اپنی مسٹریس کو برتھ دے گی, یعنی کہ مسٹریس کا کیا مطلب, اس کے اوپر حکمرانی کرنے والی. یعنی کہ آج آپ دیکھ لیں بیٹی جو ہے وہ ماں کے اوپر کیسے حکم چلاتی ہے, میرے اور آپ کے سامنے. بڑی اچھی بچیاں بھی ہیں دنیا میں, لیکن میں آپ کو جنرلی اب دیکھیں معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اولاد آج بچوں ماں باپ پہ ایسے حکم چلاتی ہے جیسے ماں باپ جو ہیں معاذ اللہ خادم ہیں, اور یہ جو ہے مسٹر اینڈ مسٹریس ہے, یعنی کہ یہ جو ہے نا وہ حکمرانی کرنے والے ہیں ماں باپ کے اوپر. ایک اور نشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ والد سے زیادہ انسان کو اپنے دوست عزیز ہو جائیں گے. والد سے زیادہ انسان کو اپنے دوست عزیز ہو جائیں گے. والد کی بات نہیں مانے گا, اپنے دوستوں کی بات مانے گا. کیا آج آپ یہ نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد اگلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی when barefooted naked poor people become the leaders of the men. تو وہ تمہارے لیڈرز بن جائیں گے. بیسیکلی پاؤں میں چپلے نہیں, بدن پہ کپڑے نہیں, لیکن they will become your leaders. آج آپ کے سامنے عرب میں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ کون تھے؟ چرواہے چلاتے تھے, بکریاں چلاتے تھے. آج عرب کے حکمران بن کے بیٹھے. آپ کے آج کے صدر صاحب جو ہیں
یا آج آپ کے وہ لوگ جو آج آپ کی حکمرانی کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے باہر کسینوں کے ٹکٹس بیچتے تھے؟ یہ اوقات تھی ان لوگوں کی؟ ایک وہ دوسرے حضرت جو ہیں وہ اسٹیل میں بیٹھ کے سریا سیدھا کرتے تھے؟ یہ حالات تھے آج آپ لیڈر ہیں. اس کے بعد they will compete with each other in lofty buildings. اب دبئی نے وہ جو برج ہے کیا نام ہے اس کا الخلیفہ وہ بنایا ہے جب، تو سعودی عرب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریاض میں سب سے اونچی بلڈنگ کھڑی کریں گے. اب ریاض میں جب سب سے اونچی بلڈنگ کھڑی ہوگی تو پھر دبئی یا قطر میں سے کسی کو خیال آئے گا ہم اس کو ذرا پیچھے چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ چرواہے تمہارے اوپر حکمرانی کریں گے، آج کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اللہ نے کتنی طاقت دے دی ہے، محلات میں رہتے ہیں، تیلوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور میرے اور آپ کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. آج دوسرے مسلمان ملک جو ہیں وہ ان کے تیل کے محتاج ہیں. پوری کی پوری ایک نسل ختم کر دی گئی عربیوں کی فلسطین کی شکل میں، کسی کے ماتھے پہ جو تک نہیں گی. اور اس کے بعد as for the hour its knowledge is with Allah alone. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں صرف اللہ کو پتہ ہے، میں صرف سائنس بتا سکتا ہوں. اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ریسائٹ کی، indeed Allah has the knowledge of the hour، یعنی کہ قیامت کا صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 34. اس کے بعد ایک اور واقعے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے 4048 صحیح، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، گریڈڈ صحیح بائی البانی رحیم اللہ. حضرت زیاد ابن لابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ said the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned something and said that will happen when the knowledge disappears. یعنی کہ حضرت زیاد بن لابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں نالج یعنی کہ علم ہے وہ ڈسپیئر ہونا شروع ہو جائے. تو پھر اللہ آگے انہوں نے پوچھا کہ when we read the Quran and teach it to our children and they will teach to their children until the day of judgment. کیسے نالج ختم ہو جائے گا جب تک ہمارے پاس قرآن ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آگے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیاد بن لابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہ ویسے اس میں دیکھیں کتنی بڑی گہرائی کی بات ہے. اس سے آگے پہلے میں اس حدیث سے آگے جاؤں، کیا آج میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں خود؟ کیا میرے پاس آج وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھاؤں؟ ہم نے آج بچوں کے لیے مدرس مطلب کہ وہ رکھ لیے ہیں، ٹیچرز رکھ لیے ہیں جو آگے تھوڑی دیر قرآن پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. They don't know what's happening inside the Quran. اللہ کے احکامات کیا ہیں. عربی پڑھنا بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اس چیز کا، خالی عربی تو نہیں پڑھنا. It's a manual for life. It's not رٹا لگانے والی کتاب نہیں ہے. کیا ایک والد کے پاس آج وقت ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائے؟ کیا میرا بچہ جس کو میں نے قرآن نہیں پڑھایا وہ اپنے بچے کو پڑھائے گا آگے؟ اگر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تو دے دی، ورنہ جنرلی آپ مجھے بتائیں یہ سلسلہ چلے گا. حضور کی بات یہیں سے بات سچ مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ حق ثابت ہو جاتی. لیکن حضور نے پھر مثال دے کے بات سمجھایا کہ زیاد آپ کو کیا ہو گیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنز بھی موجود ہیں، جیوز بھی موجود ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی کتابوں کا کیا حال کر دیا؟ کیا وہ اپنی کتابوں پر عمل کرتے ہیں؟ انڈرسٹینڈ سب کچھ کرتے، پتہ ہے ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں خدا کی قسم
اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھائی کہتے ہیں یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے، سگے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. لیکن کیا عمل کیا یہودیوں نے اس بات پہ؟ حضور کو مانا نبی، مدینہ آ کے سیٹل ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ میں آخری نبی نہیں ادھر آنا ہے کیا، لیکن صرف بنو اسحاق میں سے نہیں تھے تو بس نہیں مانے، بات ختم ہو گئی. جس کی عقل معاف ہونی ہو کہیں بھی ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن لاوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ زیاد آپ یہ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں مدینہ منورہ کے اندر جو کرسچن ہیں، جو جوز ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب کے اوپر کان تک نہیں دھرتے. تورات پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، لیکن عمل صفر ہے. آج میرا اور آپ کا قرآن پہ عمل کیا ہے؟ یہ ہے نالج کی ڈس اپیرنس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نالج، اور ایک جو بتایا گیا کہ علماء جو صحیح علماء ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا قریب وقت کے قریب، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس نالج آ جائے گا جو معاذ اللہ غلط نالج ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آج آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں قرآن کے اپنے معنی نکال کے پیش کرتے ہیں. تو یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بھی فرمائی کہ اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. تم میں اور یہودیوں میں فرق یہی تھا کہ وہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے. اور جو پورا کا پورا ایمان میں داخل نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ بیسکلی اس دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب علیم ہے یا عذاب عظیم ہے، یعنی کہ بڑا عذاب. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی کوئی حصے پہ بات کر لی مان لی اور کچھ حصہ جو ہے وہ قرآن کا چھوڑ دیا. ماننے والی 20% ہے اور نہ ماننے والی 80% ہے، وہ بھی احکامات ہے. کچھ ادھر نماز کا حکم ہی ہم سے پورا نہیں ہو رہا. یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت زیاد بن لابد سے ثابت ہے کہ نالج اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور نالج اٹھنے کا طریقہ حضور نے ہمیں بتایا. تو یہ نشانیاں آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ حضور نے بتایا کہ ماں اپنی ایسی بیٹی کو جنم دے گی جو اس کے اوپر حکمرانی کرے گی. اس کے بعد جو ننگے پیر والے لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر حکمران بن جائیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بلڈنگز اونچی بنانے میں مقابلہ کریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کہا مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آنی، میں صرف تمہیں سائنس بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ نالج کی ڈسپیرنس کی بات ہو رہی ہے، تو حضور نے سمجھا دیا کہ نالج ڈسپیئر کیسے ہوگا. قرآن ہوگا لیکن اس پہ عمل کرنے والا نہیں ہوگا. تو ایسے نالج کے بارے میں ہم نے قرآن میں ہی پڑھا ہے کہ جو عمل نہ کرے وہ ایسے گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لادی نہیں. مسند بازار میں 3370 اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح حسن کے اس پہ گریڈ کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said ahead of you are the days of patience. آگے دن جو آنے والے ہیں وہ صبر کے ہیں، صبر کرنے کے دن ہیں. Patience in those days will be like holding on to a burning ember. یعنی کہ ایسا صبر کہ ایسا صبر کرنا پڑے گا جیسے تم نے اپنے ہاتھ میں کوئلہ پکڑا ہوا ہے. کسی انسان کو ذرا ہاتھ میں کوئلہ پکڑا ہے کتنی دیر پکڑ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صبر کرنا پڑے گا کہ اس کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا. اتنا مشکل ہو جائے گا دین پہ چلنا. The one who اب اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ The one who acts righteously، جو صحیح طرح اس پہ عمل کرے گا، صبر سے استقامت سے کام لے گا. During them will have the reward of 50 men. اس کو 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا. اب یہ اگلی بات بڑی مزیدار ہے. صحابہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا انفیکٹ، جو کہ علم کے پہاڑ تھے. ان کا 50 of those men، یعنی کہ اس وقت کے زمانے کے 50 لوگ، یا ہمارے 50 لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 50 لوگ، یعنی کہ صحابہ. اگر آپ اس دور فتن میں استقامت اور صبر سے چلتے ہیں تو آپ کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا.
50. اور صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ دین پہ چلنا ایسے ہوگا جیسے برننگ کول پکڑنا ہے. آگے کے دن جو ہیں وہ صبر کے دن ہیں، یعنی کہ تم پہ مشکلات اتنی آئیں گی کہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور اگر صبر کرو گے رائٹلیسلی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریوارڈ بتایا کہ 50 لوگوں کے برابر ثواب. 50 لوگ کون؟ عام نہیں، صحابہ کے برابر ثواب. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے دیکھا تو آپ اگر 1%، یعنی کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کو کہ آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، حضور کو دیکھا ہوا ہے، اللہ کی نشانیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اگر آپ 1% بھی ادھر سے ادھر ہوں گے نا دین پہ، آپ کے اوپر سخت وہ آئے گی، سختی آئے گی. جو بعد میں لوگ ہیں اگر وہ صرف 10% بھی میرے دین پہ چل پڑے، ان کے اوپر اللہ کی کامیابی آ جائے گی، کیونکہ ان کو ڈسٹریکشنز اتنی ہوں گی، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے کتاب اللہ کے. اور وہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یاد آتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے اصحاب ہیں، میرے دوست ہیں. بھائی تو وہ ہیں جو میرے اب آپ لوگوں کے بعد اور میرے بعد آئیں گے اور مجھ پہ یقین رکھتے ہوں گے بلا دیکھے. صحیح البخاری کی آیت حدیث نمبر 7115 ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the hour will not be established until a man passes by the grave of another and says would that I were in his place. یعنی کہ ایسا سخت وقت، کڑا وقت آ جائے گا کہ انسان قبرستان کے باہر سے گزرے گا اور وہ یہ خواہش کرے گا کاش میں تیری جگہ ہوتا، باقی ہوں مجھے پتہ نہیں. واللہ العظیم میرے اوپر یہ وقت آ چکا ہے. کہتے ہیں جو مر گئے وہ بہتر تھے جس دور سے اب ہم گزر رہے ہیں. اور انسان جیسے جیسے انشاءاللہ آپ لوگ بھی میچور ہو گئے، آپ لوگ بھی سمجھ آئے گی کہ یار اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، کھیل تماشا ہے، فضول ہے، لغو ہے، اس کا مٹیریل بھی فضول ہے، اس کی خوشی بھی فضول ہے، اس کی غمی جو ہے ویسے آپ کو پریشان کرنے کے لیے ویسے ہی کافی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. At a certain age you realize this. اور یہ ریئلائزیشن بہت عجیب ہے. جب انسان کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے نا تو خدا کی قسم یہ زندگی اس کے لیے مشکل سے بھرپور ہو جاتی. کہ انسان مرے ہوئے وہ کہتا کہ یار یہ مجھ سے بہتر. آج لوگ سوسائڈس کیوں کر رہے ہیں؟ اب مطلب کہ حالات یہاں تک آ گئے کہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ دین کی وجہ سے مارے، جو دین سے ڈرنے والا ہے وہ سوسائڈ نہیں کرتا، لیکن ایک ڈپریشن کی لہر ہے، ایک وہ ہے، وہ مرنا بہتر سمجھتے ہیں اس زندگی میں جینے سے. یہ 4 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے، انشاءاللہ باقی احادیث اگلی نشست میں رکھوں گا. قرآن کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ لقمان کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی، 3 کہ قرآن قیامت کا وقت صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں اور آپ اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی کانوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں. We are witnessing what is happening. اور اب بھی اگر کسی کو کوئی ابہام ہے کہ انسان قیامت نہیں آنی یا کوئی معاملات ایسے نہیں ہونے، تو اس سے بڑا بیوقوف نادان اس دنیا میں نہیں ہے. یہ میں نے صرف آپ کو 4 سائنس یا 5 سائنس بتائے ہیں جو حضور نے حدیث کے تھرو بتائے، اور نشانیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں صرف حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں.
یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ اس کو سوچنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والا رتبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارے ہاتھ میں اگر کوئلہ ہے بھی ہم صبر کرنے والے ہوں، اور اس کا رتبہ دیکھ لیں گے 50 صحابہ کے برابر رتبہ ہے. تو یہ حدیث ایک موٹیویشنل حدیث ہے کہ آج اب جب جس دور سے گزر رہے ہیں اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں تو آپ کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. یہ ایک موٹیویشنل بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے بعد فوراً ایک ایسی بات کر دیتے تھے جس سے انسان کے اندر موٹیویشن پیدا ہو. یہی اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈراتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، لوٹ آؤ میرے پاس، وقت ہے، آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، معافی میرے طرف سے. تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب واپس لوٹو. یہ جو جدھر تم بھٹکتے پھر رہے ہو یہ تمہارا راستہ نہیں ہے. راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتایا. انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے اللہ کے حکم سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا آپ اس کا چمڑا اتار لیتے، پھر اس کو رنگتے اور اس سے نفع حاصل کر لیتے. میں نے کو بتایا تھا چمڑے کو رنگنے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کپڑے کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو حیض کا خون لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس کو خرش دے، پھر پانی سے کے ساتھ ملے، پھر اس کو جھاڑ کر اس پر نماز پڑھ لے. پاکی کا طریقہ ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. اس میں آٹے کے نشانات بھی موجود تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے برتن موجود نہیں تھے جس میں آٹا گوندتے تھے، اسی برتن کو یوز کر غسل بھی کرتے تھے. اور حضرت میمونہ جن کی زوجہ تھیں ہماری امہات المومنین میں تھی، وہ بھی اسی یوٹینسل کو یوز کر کے غسل کر لیا کرتے تھے. کوئی مطلب کوئی علیحدہ برتن نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. یہ سرکار دو جہان ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانبے کے برتن میں پانی گرم کر کے غسل کرتے تھے. عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمندر کے مردار کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو ایکواٹک یعنی کہ جو سمندروں کے جانور ہیں یہ تقریباً سارے حلال ہیں ان کے لیے، وہ شرائط موجود نہیں ہیں. ابو بردہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان کو سنا وہ فارغ اور تندرست تھا، پھر اس نے جواب نہیں دیا یعنی نماز کو نہیں آیا، اس کی کوئی نماز نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کر اس کا جواب نہیں دیتا یعنی نماز کے لیے نہیں آتا، اس کی کوئی نماز نہیں. یعنی کہ بے شک گھر میں بھی پڑھ لے، صرف فرض اتر جائے گا لیکن ثواب کوئی نہیں ملتا. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اس پر واجب ہے جو اذان سنتا ہے، جو اذان سن کر نہیں آتا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد بن کعب نے بنو وائل کے ایک مرد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت، بچہ اور غلام کے علاوہ تمام مسلمانوں پر جمعہ فرض ہے. طارق بن شہاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان باجماعت
پر باجماعت جمعہ فرض ہے، لیکن غلام، عورت، بچہ اور مریض پر واجب نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سیار بن معرور فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں سنا ہے، لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو بنایا تو ہمیں مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب رش زیادہ ہوتا تو آدمی اپنے بھائی کی کمر پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان گئی، پھر اقامت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ حج جو حضور نے کیا تھا یہ آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن کا حج تھا۔ اس دن آپ ظہر ہی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد عصر پڑھتے ہیں۔ تو معاویہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا کہ جس بستی میں 50 آدمی جمع ہو جائیں تو ایک ان کی امامت کروائے اور خطبہ دے اور ایک ان کو جمعہ پڑھائے۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غسل اس شخص پر ہے جس پر جمعہ واجب ہے، اور جمعہ اس پر واجب ہے جو اپنے گھر ہو، یعنی کہ جو فارغ گھر بیٹھا ہوا اس پر جمعہ واجب ہے۔ ابو حوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا مسجد کا ہمسایہ کون ہے؟ فرمایا جو مؤذن کی اذان سنے، یعنی کہ جس کو بھی اذان کی آواز آ رہی ہے وہ مسجد کا پڑوسی ہے۔ ابو خلدہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب سردی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی پڑھتے، جب سخت گرمی ہوتی تو نماز کو ٹھنڈا کر کے کرتے، یعنی جمعہ کی نماز کی بات ہو رہی۔ ایاس بن سلمہ بن عقو اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے اور دیواروں کا سایہ نہ ہوتا تھا کہ ہم سایہ حاصل کر سکیں۔ ادھر گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے حالات ہی ہوتے ہیں کہ لوگ سارے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور سردیوں میں سارے باہر دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے، کوئی فکر نہیں، صف پوری ہو جائے کوئی فکر نہیں وہ، اور اس وقت کے حالات دیکھیں کیا ہے۔ سمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس کو کفایت کر جائے گا، یہ اچھا ہے، لیکن جو غسل کر لے تو وہ افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ اماں حفصہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر بالغ پر جمعے میں حاضر ہونا واجب ہے، اور جو جمعے کے لیے آئے اس پر غسل واجب ہے۔ سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کر بغیر عذر کے نہیں آتا اس کی نماز نہیں۔ انہوں نے پوچھا عذر کیا ہے؟ فرمایا خوف ہو یا کوئی بیماری ہو۔ حضرت اماں حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ شخص ہر جمعے پر جمعہ واجب ہے، اور جو جمعے کو آئے اس پر غسل واجب ہے۔ ابو جعد زمری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعے سستی کی بنا پر چھوڑ دیا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ابو احوص عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم کے لیے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ جمعے کو چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر یہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی قیمت لینا ناپسندیدہ ہے اور اس کی کھال اس سے زیادہ خبیث اور پلید ہے۔ یاد رکھیے گا جی جمعے کے بارے میں اتنی جو حدیث سے سنی ہے ہم نے،
اس میں اب آپ دیکھیں سیٹرڈے جو ہے وہ یہود کا ہولی ڈے ہے، یعنی کہ ان کے لیے مقدس دن ہے. وہ معاذ اللہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن 6 راتوں میں جب دنیا تیار کر لی تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کو ریسٹ کیا. یہ یہودیوں کا یقین ہے. تو اس لیے ہم بھی سیٹرڈے آف لیں گے. تو سیٹرڈے انہوں نے اپنا ہولی ڈے بنا لیا. کرسچنز نے سنڈے اپنا ہولی ڈے بنا لیا. اصولی طور پہ مسلمانوں کا ہولی ڈے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیوں بعد میں آئے منڈے، اصولی طور پہ منڈے ہونا چاہیے تھا. پیر کے اور بھی بہت سارے وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کو ہے، اور بھی پیر کے بہت سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور حضور نے بتائے ہیں، لیکن ہمیں جمعے کا دن ملا ہے. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ یہ امت اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. اللہ نے اس کو جمعے کا دن دے دیا، یعنی کہ سیٹرڈے اور سنڈے سے پہلے کا دن. اسی طرح یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے. اور میں نے معراج اور اسراء کے واقعے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے تھے صرف اس بات پہ کہ یہ امت جو محمدیہ ہے، امت محمدیہ جو ہے، یہ میری امت سے زیادہ نمبرز میں جنت میں جائے گی. ٹوٹل 120 صفحے ہیں قیامت کے روز، 120، جس میں سے 40 دوسری امتوں کی ہیں اور 80 صفحے جو ہیں وہ امت محمدیہ کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو جنت میں جانے والے ہوں، جو پل صراط کے اوپر سے آرام سے گزر جائیں، جن کو رینگنا نہ پڑے، جن کو جہنم کے مناظر نیچے نہ دیکھنے پڑے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.